انسانی زندگی میں انسان کو بہت سی چیزیں عطا ہوتی ہیں، بہت سی چیزوں سے وہ محروم کر دیا جاتا ہے، کچھ ملنے کے بعد چھین جاتی ہیں۔ مثلا آج آپ کے پاس روپیہ ہے، ممکن ہے اللہ نہ کرے لیکن امکانات ہیں، ناممکن نہیں۔ مد و جزر، اتار چڑھاؤ، گرمی اور مندی یہ زندگی کا حصہ ہے۔ آج کا سرمایہ ختم ہو سکتا ہے، لٹ سکتا ہے، لیکن دوبارہ بھی عطا ہو سکتا ہے۔ آج اگر پیسے سے محروم ہو گئے تو یہ پیسے دوبارہ بھی آ سکتے ہیں۔ لیکن ایک چیز جو انسان کو عطا ہوئی ہے اور اس میں کوئی تخصیص نہیں کی گئی کہ کسی کو زیادہ دیا گیا ہو، کسی کو کم دیا گیا ہو، کسی کو محروم رکھا گیا ہو، سب کو یکساں طور پر عطا ہوئی ہے، جسے وقت کہتے ہیں۔ سال کے 365 دن اور ہر دن کے 24 گھنٹے امیر کو بھی اسی طرح دیے گئے ہیں جس طرح غریب کو عطا ہوئے ہیں، کسی غنی کو بھی اسی طرح عطا ہوئے جس طرح فقیر کو ملے ہیں، کسی اللہ والے کو، عبادت گزار کو، شب زندہ دار کو بھی اسی طرح ملے جس طرح کسی فاسق اور فاجر کو ملے ہیں۔ اور یہ وقت ایک ایسی دولت ہے کہ اگر یہ ہاتھ سے چلی جائے تو دوبارہ پلٹ کر نہیں آتی۔ بڑے ہونے کے بعد آپ پانی کی وہ کشتیاں یاد کریں، وہ گزرا ہوا بچپن یاد کریں، لیکن وہ پلٹ کر نہیں آئے گا۔ بے فکری کے ان دنوں کو یاد کریں جب تھکنے کے بعد جہاں گرتے تھے، جہاں لیٹتے تھے وہیں نیند آ جایا کرتی تھی، وہ دن پلٹ کے نہیں آئیں گے۔ اسی طرح بڑھاپے میں جوانی کو یاد کیا جائے۔ جوانی میں دوڑتا تھا، بھاگتا تھا، اپنے زور بازو سے بہت سے مشکل کام حل کیا کرتا تھا، مہمات طے کیا کرتا تھا۔ سوچ سکتے ہیں لیکن وہ دن واپس پلٹ نہیں سکتے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی مختصر ترین سورہ عصر میں زمانے کی قسم کھائی ہے، اور اللہ تعالیٰ جب کسی بات پر کسی چیز کی قسم کھاتا ہے، حلف اٹھاتا ہے، تو اس کا مطلب اس میں تاکید پیدا کرنا ہوتا ہے۔ بغیر قسم اٹھائے بھی، بغیر حلف لیے بھی اللہ تعالیٰ کوئی بات فرمائے، ارشاد بیان کرے، کہے، اس کے سچ ہونے میں کوئی شک نہیں ہوتا۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، کائنات میں اللہ سے زیادہ سچا اور کون ہے؟ لیکن جب وہ کسی بات پر قسم کھائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ مزید تاکید پیدا کر رہا ہے۔ فرمایا والعصر، زمانہ گواہ ہے، زمانے کی قسم ہے، ان الانسان لفی خسر، انسانیت خسارے سے دوچار ہے، اپنا نقصان اپنے ہاتھوں سے کر رہی ہے۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس صورت کا ترجمہ، اس کا مفہوم، اس کے معانی، اس کے مطالب اور مضامین ایک برف بیچنے والے سے سمجھ میں آئے۔ جیسے جیسے دن گزر رہا تھا اس کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی، اور وہ چلا چلا کر لوگوں سے کہہ رہا تھا، لوگوں مجھ سے برف خرید لو، میرا سرمایہ لٹ رہا ہے، میرا برف پگھل رہا ہے، زندگی بھی برف کی مانند پگھل رہی ہے۔ آج جو دن ہمیں میسر آیا ہے یہ دوبارہ زندگی میں کبھی پلٹ کر نہیں آئے گا۔ اس لیے سیانے اور دانشور یہ کہا کرتے ہیں کہ جو کرنا ہے وہ کل نہیں آج کرو، اور جو آج کرنا ہے وہ آج نہیں ابھی کرو۔ جو اس فارمولے پر عمل پیرا ہو گیا، کامیابی اس کا مقدر بن گئی، کیونکہ نظام فطرت کا قاعدہ یہ ہے کہ من جدہ وجدہ، جو کوئی بھی جہاں کہیں بھی جب کبھی بھی جس بھی کاز کے لیے کوشش کرے گا وہ اسے پالے گا۔ قرآن کریم نے بھی فرمایا الیس للانسان الا ما سعی، انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ خود کوشش کرتا ہے۔